الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں ومن یکفر بہ اور جو اس کے منکر ہوں فاولئک هم الخاسرون تو وہی ضیاءکار یعنی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ آیت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جو سیدنا جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ان کے بارے میں۔ اس میں جو ہے وہ تقریباً حبشہ کے کچھ لوگ شامل تھے، ان کی تعداد 40 تھی، 20 اہل حبشہ تھے اور 8 شام کے راہب جو تھے وہ بھی ان لوگوں میں موجود تھے، اور انہی راہبوں میں بحیرہ نامی راہب بھی موجود تھا کہ جب سرکار علی وقار نے بچپن میں شام کی طرف سفر کیا تھا تو اس نے آپ کو اسی وقت پہچان لیا تھا کہ آپ وہی آخری نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ توریت و انجیل میں کیا گیا ہے، تو یہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ تو انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اصلاً جو توریت پر ایمان لانے والے ہیں یا اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جو بغیر تحریف و تبدیل کے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل نہیں کرتے، بلکہ جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا ویسے ہی اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ویسے ہی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اصل جو مومن ہیں وہ وہی لوگ ہیں، اور جو تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اپنی طرف سے احکامات شامل کرتے ہیں، ان کا ایمان اصلی ایمان نہیں ہے بلکہ وہ کھوکھلا دعویٰ ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ یہ آیت اس طرح کی جو ہے وہ پہلے بھی گزر چکی ہے اسی پارہ کے اندر۔ اس میں احسانات جو تھے وہ بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے اللہ عز و جل نے فرمائے تھے کہ ان پر جو ہے وہ یہ بنی اسرائیل قوم ایسی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ انبیاء تشریف لائے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر آگے سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر ہی آتے رہے۔ یہ اللہ کا ان پر احسان تھا کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اتنے سارے انبیاء کو مقرر کیا۔ پھر ان پر اور بھی کئی قسم کے احسانات اللہ عز و جل نے فرمائے جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ دوبارہ اللہ عز و جل نے اس میں ارشاد فرمایا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ یہاں یہودیوں کا اس آیت میں رد کیا گیا ہے
کہ یہودی کہا کرتے تھے ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں ہمارے باپ دادا، وہ ان کو اللہ کے ولی سمجھا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو کل بروز قیامت ہماری سفارش کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جو ہے وہ عذاب نار سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل کروا دیں گے۔ تو ان کا رد اس آیت میں کیا گیا ہے کہ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب خود ہی دینا پڑے گا۔ اس دن کوئی ایک جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، چاہے کتنا ہی کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ہوں گے، تو بندہ جو ہے وہ ان کے کوئی نہ ایک گناہ اٹھانے کو تیار ہوگا اور نہ ہی کوئی اپنی ایک نیکی ان کو دینے کو تیار ہوگا۔ یہی اللہ عز و جل نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، ان سے کچھ بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کوئی مال دے دو تو تمہاری آج جان چھوٹ جائے۔ کافر اس دن کہیں گے کہ ہم سے جتنا بھی مال تھا دنیا میں وہ لے لیا جائے اور ہمیں جو ہے وہ کچھ مہلت دے دی جائے کہ ہم کوئی نیک عمل کر کے یا ایمان لا کے آج کے دن کی رسوائی سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ان سے کوئی مال نہیں قبول کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کافروں کو، یہاں کافر کی تخصیص ہے کیونکہ شفاعت جو ہے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور کام آئے گی، کہ آپ نے فرمایا ہے میری شفاعت میری امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے ہے، یعنی جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی شفاعت کے ذریعے سے جہنم سے واپس نکال لے آئیں گے۔ اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ اور جہنم میں دیکھو کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کو نکال لے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا اس کو وہاں سے نکال کر جنت میں لے آؤں گا۔ پھر حکم ہوگا کہ جاؤ دیکھو کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اس کو بھی نکال لے آؤ۔ سرکار فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤں گا۔ تو سرکار کی شفاعت اس دن صرف مسلمانوں کو فائدہ دے گی۔ یہ میں پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک شفاعت عامہ ہے جو سرکار کا خاصہ ہے، وہ آپ کے علاوہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ شفاعت عامہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شفاعت ہے کہ جو سارے لوگوں کے لیے ہوگی، اس میں کوئی مسلمان کافر کی تخصیص نہیں ہے، وہ سارے کافروں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ وہ یہ شفاعت ہے کہ سرکار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ حساب و کتاب کا معاملہ جلدی شروع کیا جائے، یعنی 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، 25,000 سال ویسے کھڑے کھڑے گزر جائیں گے، حساب شروع ہی نہیں کیا جائے گا۔ لوگ جو ہے وہ اسی پریشانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے ہر نبی کے پاس کہ آج سفارش کی جائے کہ حساب کا معاملہ جلدی شروع کیا جائے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ اس دن کہے گا کہ ہم آج سفارش نہیں کریں گے، کسی دوسرے کی طرف چلے جاؤ۔ لیکن سرکار اس دن اس بات کی سفارش کریں گے، آپ جو ہے وہ آپ کے پاس جب لوگ آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا، کہ میں اس کام کے لیے موجود ہوں، آج میں تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو عرش سے آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کیجئے سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت عامہ ہے جو سرکار سارے لوگوں کے لیے کریں گے، نہ اس میں کوئی کافر کی تخصیص ہے نہ مسلمان کی تخصیص، یہ سب کو فائدہ دے گی کہ حساب کا معاملہ شروع کروانے کے لیے سرکار اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ دوسری شفاعت ہے شفاعت خاصہ، یہ اللہ کے دوسرے انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور اللہ کے نیک بندے بھی، شہید بھی، اس طرح اور بھی لوگ جو ہیں وہ سفارش کریں گے، اور یہ جو ہے وہ سب کو ملی ہے شفاعت خاصہ جو ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی سفارش کرے گا۔ تو اس میں جو کہا لا تنفعها شفاعہ، کہ اس دن کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی، سفارش فائدہ نہیں دے گی، تو یہ کفار مراد ہیں اس سے کہ کافروں کو جس کا جو ہے وہ خاتمہ کفر پر ہوا ہے اس کو جو ہے وہ کوئی سفارش کسی کی نفع نہیں دے سکتی۔ اس دن جو ہے وہ اس کے ہاتھ صرف پچھتاوا ہی آئے گا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی اس دن ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں
کل بروز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔